السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 126 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ کی گئی کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی بنا پر، یہ ضد کی بنا پر ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور جس کو اس کی ضد کی بنا پر گمراہ ٹھہرانا چاہتا ہے تو اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے ایمان لانا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اب یہ دو حالتیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت کیسے ملتی ہے اور گمراہی کیسے ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو سینے کا تنگ ہونا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان پر مشکل سے چڑھ رہا ہو۔ آسمان کا مطلب بلندی۔ ظاہر جب انسان کسی بلندی کے اوپر چڑھتا ہے تو اس میں اس کی قوت بھی لگتی ہے، اس کا سانس بھی پھولتا ہے، سانس بھی اکھڑتا ہے، پھر ایک وہ حالت ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کچھ چیز اس کو سجھائی نہیں دیتی۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے اور اس میں وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ گر بھی سکتا ہے اس حالت میں، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے سوچ کر سمجھ کر کام نہیں لے پاتا، ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کی سانس اکھڑی ہوئی ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، بری حالت ہے۔ تو ظاہر ایسی حالت میں وہ صحیح طور پر کوئی چیز کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح اللہ رجس ڈال دیتا ہے۔ رجس کا مطلب کیا ہے؟ تعصب، اضطراب۔ قرآن کے اندر رجس کو عذاب بھی کہا گیا ہے، یعنی ایسا عذاب کہ جو انسان کے تعصب کی وجہ سے آتا ہے۔ جب انسان تعصب اختیار کرتا ہے کسی چیز کے متعلق تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس تعصب کی وجہ سے وہ عقل و فکر کی روح سے نہیں سوچتا، لاجیکلی نہیں سوچتا، ریشنلی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بس یہ کہ اس کو تعصب ہوتا ہے، خواہ وہ حق کی بات ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ ہو، تعصب کی وجہ سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ اگر تعصب نہ ہو تو اس کے متعلق پھر اس کا نظریہ بدل جائے، لیکن تعصب، اضطراب اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو اضطراب ہے یہ بھی تعصب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب کیا ہوتا ہے؟ اینزائٹی، کہ ایسی یعنی حالت ہو جاتی ہے انسان کی، وہ اینزائٹی کی اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے پاتا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اوپر چڑھنا، سانس کا چڑھنا، اور اس میں اس کے سانس کا اکھڑ جانا، اس سے پھر یہ چیزیں پیدا ہونا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ یہ اس لیے پیدا ہوئیں کہ وہ تعصب کے مرض میں مبتلا ہے، کسی چیز کو حقیقت کی روشنی میں دیکھتا ہی نہیں۔ جو اس نے اپنا ایک نظریہ، سوچ، آئیڈیالوجی بنا لی ہے، خواہ وہ کتنی غلط کیوں نہ ہو، اس کی روح سے وہ سب کو وہ اس اینک سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، خواہ وہ کتنی ہی حق پر مبنی بات کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں آتا۔ دل سے مراد یعنی یہ تو قرآن کریم ہے نا، یہ تو اس انداز سے بات کرتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل وہ کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو دوست بنا لوں، یعنی یہ آپ کا دل، حالانکہ یہ دل نہیں کہہ رہا ہوتا، بیسیکلی یہ انسان کا مائنڈ ہوتا ہے جو خیالات کا، سوچ کا مرکز ہوتا ہے، اور وہ تھاٹ پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کی۔ تو ایکچولی لیکن زبان میں ہم ایسے ہی دل ہی بولتے ہیں۔
تو قرآن کریم جب دل بولتا ہے تو اس کا مطلب کلینکل ہارٹ نہیں ہوتا. اس آیت کے اندر تو یہاں پر لفظ نہیں ہے، لیکن قلب کا یا قلوب کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے. تو وہاں پر یہ کلینکل ہارٹ مراد نہیں لینا چاہیے. اس سے مراد ہے مائنڈ، جو خیالات کا مرکز ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ رجس یہ کیسے ہوتا ہے؟ تعصب کی وجہ سے. تعصب سے رجس ہوتا ہے، رجس کا عذاب ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں. تو انسان ریشنل ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا. ظاہر اسلام لانا ہے نا، تو یہ بلائنڈلی نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. اسلام لانا یا اسلام قبول کرنا یہ بلائنڈلی اگر لائیں گے تو یہ ایمان ہی نہیں ہوگا. وہ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں صحیح معنوں میں، وہ اللہ کی آیات کے اوپر ایسے ہی نہیں گر پڑتے کہ ان کو سنائی جائیں تو وہ گر پڑیں یا سجدے میں پڑ جائیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان آیات کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان ہوتا ہے سوچ کر سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لانا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے قرآن کی روح سے. بے سمجھے ایمان لانا یا یہ کہنا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں تو ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پیدائشی مسلم ہیں. تو قرآن کے نزدیک نہ تو پیدائشی مسلم کی کوئی ویلیو ہے، اس کو ویلیو نہیں کرتا. اس کے دعوے کو قرآن قبول ہی نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں پیدائشی مسلم ہوں تو لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں. قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے. اب اندازہ لائے کہ جو انبیاء تھے، جو رسول تھے جن کے اوپر وحی آتی تھی، تو وہ خود ایمان لے کر آئے. تو ایمان لانا پڑتا ہے. اب یہ جو انبیاء تھے ان میں سے بہت سارے وہ بھی انبیاء تھے جن کے والد باپ دادا بھی انبیاء تھے. اب وہ کہتے کہ ہمارے تو باپ دادا انبیاء ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، تو ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، قرآن سب کے لیے کہہ رہا ہے، ان کو بیچ میں سے نکال نہیں رہا، تفریق نہیں کر رہا. سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی رسول انبیاء وہ ایمان لائے کتاب اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس کے قوانین کے اوپر، اس کے ضابطوں کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو یہاں پر آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، تو وہ کسے ہدایت دینا چاہتا ہے؟ جو خود ہدایت لینا چاہتا ہے. یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، ان کو آپ سمجھیں. بڑے باریک سے فرق ہے. تراجم میں تو ایسے ہی جب آپ گزریں گے نا ان کو پڑھتے ہوئے تو ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا، نہیں چاہے گا تو ہمیں ہدایت نہیں دے گا. اگر دے گا تو وہی ہمارا سینہ بھی کھول دے گا اسلام کے لیے، نہیں دے گا تو ہمارا سینہ تنگ ہو جائے گا، گھٹا ہوا ہو جائے گا. تو الفاظ سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے یا اللہ کرتا ہے. نہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ وہی کرتا ہے جو جس چیز کا انیشیٹو انسان لیتے ہیں. اگر انسان خود اپنی آزاد مرضی سے، اپنے ارادے و اختیار سے، اپنی عقل و فکر سے ایمان لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ ان کو ہدایت دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے، تو جب وہ کتاب کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں گے، سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے. لیکن اگر ان کے دلوں میں تعصب ہے، کفر کی روش کے اوپر چلے جا رہے ہیں، تکذیب کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر رجس پیدا ہوتا ہے. رجس ویسے تو آپ اس کو اگر محسوس طریقے سے سمجھا جائے نا تو کہیں آپ دیکھیں جہاں پہ پانی چل رہا ہو یا پانی کھڑا ہو تو اس میں آپ اس کو ہلائیں نا تو نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتی. تو یہ گاؤں میں جائیں نا تو نالے وغیرہ ہوتے ہیں پانی کے، تو کہیں کھڑا بھی ہوتا ہے پانی، اگر آپ ان کو ہلائیں نا تو اس کے اندر مٹی بھی شامل ہو جائے گی، تو اس سے وہ پانی گدلا ہو جائے گا، نیچے والی سطح نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر پانی کھڑا ہے تو وہ صاف ہوگا،
نیچے والی اس کی تہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ جو گدلا پن ہے جس سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو قرآن کریم اس کو رجس بول رہا ہے۔ تعصب سے یہ رجس کا عذاب ہوتا ہے کہ انسان اچھے اور برے میں ڈسٹنکشن ہی نہیں کر پاتا، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں کر پاتا۔ یہ صورتحال ہو جاتی، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جو انسان براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، قلب و نظر کے اندر ان کی کشادگی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، وسیع القلب ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر چیز کو کھلے بندوں قبول کرتے ہیں، ان کے اندر تعصب نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لیں گے، صحیح بات کو قبول کر لیں گے، اپنی غلطی ہوگی تو اس کو ایڈمٹ بھی کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی ریجڈ لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، وہ دوسرے کو غلط ٹھہرائیں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ تو یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی، ان کا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، گھٹا ہوا ہوتا ہے، جس کا ذکر اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو جن کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، یعنی وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ تنگ نظری سے کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ وہ اپنے ذہن میں انہوں نے پہلے سے کوئی تعصب نہیں بٹھایا ہوتا کہ یہ ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، یہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، اگر وہ واقعی صحیح ہے، وہ ان کی آئیڈیالوجی کے بھی خلاف ہو تو وہ اسے قبول کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے انسانوں کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا پیش آتی ہوگی کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کو ہم کتنی ہی دلیلیں دے رہے ہیں، ہر چیز واضح کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص پھر بھی نہیں مان رہا۔ کیوں؟ اس لیے مان رہا کہ اس کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر تعصب ہے۔ وہ تعصب نکلے گا تو وہ بات مانے گا نا۔ دیکھیں نا، جب ایک دوائی دی جاتی ہے نا کسی پیشنٹ کو، فار ایگزامپل کوئی ایسی دوائی ہے، تو پہلے تو وہ بیماری کی جو وجہ ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، تو جب وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو سکون ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سینے کا کھول دینا، اللہ کا سینے کا کھول دینا، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے اچھی طرح وضاحت سے پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا، اور آج کے اس انٹرو میں بھی ہم اس کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہ انسانوں کا جو کردار ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، روز مرہ اس چیز کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، اس سے اس کے گھر والے بھی، اس کے باقی لوگ بھی، لواحقین سارے تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت تنگ نیرو مائنڈڈ آدمی ہے۔ جو لوگ کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، وسیع القلب ہوتے ہیں، ان کے دل کھلے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کا وجود، ان کا آنا جانا، ان کا بیٹھنا، وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے براہ راست، اور انسانی شخصیت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ تو اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ دل کے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مذہب سے ریلیٹڈ یعنی ایک کلٹ بھر دیا جاتا ہے، وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ ہوں یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں۔ آج تو یہ جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ جو کلٹ کا بھرنا ہے، یہ تو مذہبی جماعتوں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جتنے بھی سیاسی یہ جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ کلٹ پیدا ہو چکا ہے، بہت زیادہ یہ جو سینے کا تنگ ہونا ہے، یہ جو تعصب ہے، تنگ نظری ہے، نیرو مائنڈنس ہے، یہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہے؟ برداشت ہی نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے۔ ذرا بھی ان کی مزاج کے خلاف بات ہوگی تو وہ شور ڈال دیں گے،
سوشل میڈیا کے اوپر، اور طوفان بدتمیزی اور جھوٹے فیک ویڈیوز، فضول قسم کے سلوگنز اور ایسی چیزیں کہ جو انسانیت کی تذلیل جس سے ہوتی ہے، تو یہ چیز اس سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بڑی ضروری ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں یہ تباہ ہو کر رہ جائیں۔ یہ جو مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، انہوں نے جس انداز سے لوگوں کے اندر اپنے کلٹ بھرنے شروع کر دیے ہیں، جس انداز سے لوگوں کو نیرو مائنڈڈ بنا دیا ہے، تنگ نظر بنا دیا ہے، ان کے سینے تنگ کر دیے ہیں، ان کے اندر تعصب نفرت کا لاوا بھر دیا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے ایٹ اینی کاسٹ، اور اس میں ریاست کو بھی اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے کوئی نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے اختلاف کیا جائے وہ شخص انسانیت کی جو تحریم ہے، جو انسانیت کا احترام ہے، وہی بھول جائے اور غیر انسانی رویہ اختیار کرنے پر اتر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، جس طرح سے یہ چیزیں بے لگام ہو رہی ہیں، ان کو لگام دینی چاہیے۔ یہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں ان کو یہ چیز برباد کر کے رکھ دے گی۔ ایک جائز حد میں رہتے ہوئے آزادی کا حق ہر شخص کو ہونا چاہیے، لیکن انسانیت کی توہین کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ضروری چیز تھی جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہم نے انٹرو میں اس کو دوبارہ واضح کیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 126۔ الفاظ ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اے رسول یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ یہی جو ہم نے بیان کیا انٹرو میں، کہ سینے کے اندر تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، اوپن مائنڈڈ، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، دل و دماغ کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ حق کی چیزوں کو قبول کرے، خواہ وہ چیزیں ان کے خلاف بھی جا رہی ہوں، ان کے مفادات کے خلاف بھی ہوں۔ ظاہر ہے یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا، یہ انفرادی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کے اپنے ایک انڈیویجول انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص جس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بڑے مفاد مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو مفاد ہے وہ انسان کو صحیح راستے کی طرف جانے نہیں دیتے۔ تو یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ وہ ناممکن ہو جائے۔ اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے، پورے معاشرے کی بہتری کے لیے انسان کو یہ کام کرنے پڑیں گے کہ انفرادی مفاد پرستی کی راہیں چھوڑنی پڑیں گی، وہ کام کرنی چاہیے جس میں تمام انسانیت کو فائدہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کے اندر تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام دلوں کے اندر ہونا چاہیے، حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے، قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگین یہ سمجھ لیں کہ یہ فصلنا ہے، یہ تفصیل دینا نہیں ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، الگ الگ کر کے نکھار کر اپنے احکام کو بیان کر دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، باتیں آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، تمہارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ تم سے مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں،
یعنی یہ جو کچھ بھی ہم اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، جو نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگین وہی بات کہ نصیحت تو وہی حاصل کریں گے نا جن کے دلوں میں تعصب نہ ہو، تنگ نظری نہ ہو۔ اگر تعصب اور تنگ نظری ہے، گدلا پن ہے، رجس ہے، تو وہ پھر نصیحت حاصل نہیں کریں گے، وہ تو پھر لوگوں کو اپنی بات سنائیں گے۔ جو لوگ کسی کلٹ کے اوپر ہیں وہ کیوں نصیحت سننے والے؟ وہ آپ کو اپنی باتیں سنائیں گے لیکن وہ کوئی حق کی بات سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کی روح سے آپ قرآن کریم کے جتنے بھی وہ احکام، وہ ضابطے جو انسانی شخصیت کی نشو و نما کے لیے، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا بڑا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔